وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دے ہوئے تے میرا مدینے والے کا عید وچ بھلا عید تیری ہے کر ذکر مدینے والے کا عید وچ بھلا عید تیری ہے ایک بار تو پڑھ جا سونے دا ایک بار تو پڑھ جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اللہم صل علی سیدنا مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کبھی ہم بھی گئے یا رسول اللہ کبھی ہم بھی گئے یا رسول اللہ ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللہ
میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا جمعہ الوداع 18 ذوالحج کا ہے۔ ذوالحج تاریخی دن ہے۔ ذوالحج بھی تاریخی دن ہے۔ حج کا دن لاکھوں لوگوں کے اجتماعی دعا کا دن، 18 کا دن اس لیے تاریخی ہے اس دن میں ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ حامل القرآن، جامع القرآن، مظلوم مدینہ، صفی الاصفیاء، داماد رسول، خلیفۃ الرسول، شہنشاہ سخاوت، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت، جن کی شہادت پہ آسمان میں ہونا، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے مدینے کا پانی کا کنواں خرید کر دیا، اسی مدینے کے لوگوں نے 40 دن میرے آقا کے اس پیارے صحابی اور داماد عثمان پر پانی کو بند کر دیا۔ مظلومیت کے عالم میں انتہائی ظلم و جبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے جوان کو شہید کیا، جنہوں نے دنیا اسلام پر 12 سال حکومت کی، جنہوں نے مدینے میں کنویں خرید کر دیے، جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین میں حصہ لیا، اس کے پیسے ادا کیے، جنہوں نے تمام صحابہ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ساتھ نبھایا، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ بدر کے تمام جنگوں میں شامل ہوئے، اور اپنی بیوی کی بیمارگی اور ان کی وفات جانے تک وہاں رہے، حضور کے حکم پر۔ بدر کے مال غنیمت سے
شمار بھی کیا گیا. اور وہ عثمان یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کہ کسی دو بیٹوں سے ایک آدمی کا نکاح نہیں ہوا، یعنی یک کے بعد ہی گئے، ایک وفات پا جائے. یہ خاصیت صرف عثمان غنی ذوالنورین کی ہے. ذوالنورین کی ہے. کسی کو یہ شرف پیچھے کبھی کسی کو نہیں ملا کہ تمام نبیوں کے سردار کی دو بیٹیوں سے ایک کے وفات پا جانے کے بعد اس سے نکاح ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، پہلی بیٹی کا حکم بھی اللہ نے دیا اور دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے اللہ نے کیا. گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کی شان کو بیان کرتے ہو. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اس طرح وفات پاتی چلی جاتی، میرے عثمان کے نکاح میں 100 بیٹیاں بھی عثمان کو دے دیتا. اور وہ عثمان جن کے بارے میں اللہ نے متعدد قرآن کی آیتیں ان کے حق میں نازل کی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا یار دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھو. رفیق کا معنی ہوتا ہے دوست. رفیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. فرمایا میرا جنتی ساتھی دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھنا. اتنی عظمت، اتنی شان. اور آپ کا ایک لقب ذوالنورین ہے. کیا؟ ذوالنورین ہے، دو نور والا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی دو لخت جگر آپ کے نکاح میں آئی. حضور کی اولاد بھی نور. ایک وجہ ذوالنورین کہنے کا، دو نور والا. اور دوسری وجہ سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان پاک کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان والے سارے فرشتے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے زمین پر بھی ذوالنورین نام رکھوا دیا ہے. اور تیسری وجہ ذوالنورین کہتے ہیں کہ سرکار عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ائمہ کرام نے لکھا کہ حضرت عشاء میں جلدی سو جاتے، تھوڑی آنکھ لگتی پھر اٹھاتے، پھر آپ فطر پڑھتے اور فطر کی 3 رکعتوں میں حضرت پورا قرآن پڑھتے تھے. قرآن بھی نور، تہجد کی رات بھی نور اور نماز بھی نور، قیام بھی نور، قرآن بھی نور. دو نور اکٹھے ہو گئے تو سرکار عثمان پاک دو نور حاصل کرتے تھے.
दो बेटियां नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा जी, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब कुरान मुझे पता है उसके चेहरे पर स्याही होती है, क्या होता है? सारी जिंदगी जो आदमी नमाज पढ़े खुश अकीदा हो, बद अकीदा गुस्ताख ना हो, ना औलिया अल्लाह का, ना अहले बैत का, ना सहाबा का, ना बाबा का, ना उस्ताद मुर्शिद का, ना नबी का गुस्ताख हो, ना रसूलुल्लाह, ना अल्लाह का गुस्ताख हो, सारी जिंदगी सोनी इबादत में गुजार जाए, उसके चेहरे पे कालक नहीं होती, कहते हैं इसके चेहरे पे नूर चमकता, कहते हैं दाढ़ी में जो नूर निकलता गया है जी। तो काम नूर वाले, दिल भी नूर, जुबान भी नूर, हाथ भी नूर, अखा भी नूर, जुबान भी नूर, अंदर भी नूर, चेहरे पे भी नूर है जी। तो करना अल्लाहु अकबर, मौलाना तवज्जो करना उलमाए किराम के लिए हदीस पेश कर रहा हूं। आगे के सूफी बाबे ने वो अच्छा बोले सुभान अल्लाह, उन्हें कहा सुन तो तेरे पता लगे मेरे आका ने एक साबिर नन्हे मुन्ने साबिर ना उसामा है, उसामा ज़ैद का बेटा है, वो हुजूर की गोद में पले आरसा ज़ैद बिन आरसा का वालिद बना है। वो ज़ैद वो छोटा जिहा बच्चा घरों निकलिया ते किसी काफिले वाले ने फड़ लिया, वो उन्हें लेके दूसरे शहर में बेच दिता, वो बिकदा वो अम्मा खदीजतुल कुबरा को लाया, अम्मा खदीजतुल कुबरा को लाया, बाप नबदारे अम्मा नबदी ने बच्चा बड़ा सोना, बाप की मोहब्बत में जुदाई में अशार पढ़ता ते दीवाना सारी जिंदगी नबदारे मेरा ज़ैद किथे गया किथे गया किथे गया, वो ज़ैद दे पाके दसो नबी दे दर ते आ गया, हुजूर दे दर ते आ गया है, आका दे दर ते आ गया है, नेकपाल दे दर ते आ गया है, जिथे किसे नु किथे पनाह न मिले, जिनु किथों प्यार न मिले, जिनु किथों कोई माल न मिले, जिनु किथों शफकत न मिले, जिनु किथों लंगर न मिले, और नबी दे दर पे सब मिलता है। और इत्थे ज़ैद आ गया, नबी दे दर ते आ गया, भलिया जवान होया, मेरे नबी ने उन्हें पालिया, प्यार भी कीता ते कुरान दी डोरी भी दी, जवान बड़ा हो गया ते बच्चा जो है ना ते बड़ा हो गया ते जवान का बाबा लगदा किसी ने खबर दी है, वो जनाबे वाला वो मक्के दे विच एक मोहम्मद जिहा जवान ते सोना जवान है, ओदी गुलामी विच रहता है पिया। ज़ैद का वालिद जनाबे वाला बड़े खानदान ते बड़े अपने रिश्तेदार ते अजीज व अकरबा दे नाल आया कि 80 हदिया देवांगे, पैसा देवांगे, खड़े माल देवांगे ते ज़ैद ले जावांगे, एक सर खरीद हो गया, इन्हू आजाद करावांगे ते ज़ैद सीधे आया हुजूर दे कोल, ओ पहचान दे सी ज़ैद केड़ा, ज़ैद मेरे आका दी मोहब्बत और रंग पिछला गया, रूप गया, वो पहली शक्ल ही गया, सारा रंग मोहम्मद दे नूर दा चढ़ गया, ज़ैद नूरानी हो गया, पहचानिया किसी ने नहीं। जनाबे वाला ये आ गए
نال ملاقات کی پوچھا حضور کہڑے نے ملاقات ہو گئی تے سرکار دے نال بیٹھ کے او دا والد رون لگ پیا آکھن لگا نے والا سنے جڑا تواڈے بوئے تے آندا ہے خالی نہیں جاتا بڑی امید لے کے آیا بڑی محبت لے کے آیا بڑے یقین لے کے آیا خالی نہیں جاواں گا سنیا میرا بیٹا تواڈے کول قربان بھی چڑھ جائے میرا بچہ بھی ملاو اے ہدیہ بھی لے لاؤ تے میرا بچہ مینوں دیو میں گھر لے جانا توجہ کرنا میرا پیارا پیر تیرے دل وچ حضور دی محبت اتر جائے گی جے دل نال توجہ کرے گا تے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیٹھے ہیں او بیٹھے ہیں ملو پہلے ملو پھر گپ شپ لاواں ملے جدائی ہوئے 38 سال جدائی نہیں حضرت یوسف کے جناب یعقوب علیہ السلام نے انہیں جدائی دا ذکر کری سورہ یوسف وچ انہوں محبت نال پڑھ تیرے اکھاں وچ آنسو جی ماں بیٹے دی جدائی ہوئے ماں بیٹے دی جدائی ہوئے اللہ اس پڑھا دے سانو بچاوے اللہ اکبر بڑا سما بد گیا بڑے سارے قطار ہوتے پہ تے پیار کی کا ان چیزوں دی دیا تے پوسے رہے اور آگے حضور اجازت دیو اسی نو لین آئے فرمایا زید بیٹھے ہوئے نہ متھیلا لیتا نہ پیسہ لیتا میں محمد تے دین والا اللہ یوتی معنا قاسم اللہ مینوں دیندا ہے میں اللہ دے پدیاں وچ تقسیم کردا میں لین نہیں آیا میں لین آیا زید تینوں جاندا ہے تے لے جاؤ میرے طرف اجازت ہے او سارے زید نوں آکھن پہ سنیا چل ہن بچیا گھر چلیے تیری ماں تیرا بابا تینوں یاد کرتے ہیں تیرے بہن بھائی تینوں یاد کرتے ہیں تے حویلیاں خالی ہو گئیاں اور پورا خاندان غمگین ہے چل زید روک کے کہتا ہے ماں بھی نبی تے قربان وہ کہتا ہے باپ بھی نبی تے قربان اے پورا خاندان نبی دے نام تے قربان اماں بھی قربان تے سب کچھ قربان ساری چیزیں لے جاؤ ساری چیزیں پاڑیاں تے محمد میرا حضور کے پیاری تے شفقت اتنی کالیاں دیتا تا کوئی تو دعا دیتے تھے دشمن بھی آ جاتا تو کمری بھی بچھا دیتے تھے چلے گئے زید نہ گیا پھر زید نے میرے آقا نے میرے خاندان میں شادی کی وہ دیکھو یہ دیکھو کیا دیکھو پھر ایک بچہ پیدا ہویا وہ جناب سے اسامہ اور گل آ گئی حدیث بچہ اسامہ حضور دی گود وچ پلیا اس گود وچ اگر اصل بیٹھدا ہے پھر اس گود وچ اسامہ بیٹھدا ہے اتھے حسین بیٹھدا ہے تے اتھے اسامہ بیٹھدا ہے اتھے اگر حسین بیٹھدا ہے تے اتھے اصل بیٹھدا ہے پھر کبھی حسن بیٹھتا ہے اتنے اسامہ بیٹھتا ہے کبھی حضور کی گود میں بیٹھتا ہے اسامہ بن زید فرماتے میں چھوٹا سا تھا میرے آقا نے مجھے گوشت عطا فرمایا اور فرمایا جا میرے عثمان کے گھر دے کے آ عثمان کے گھر دے کے آ فرماتے ہیں میں نے گوشت اٹھایا اور پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے آیا اس پاک حضرت اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم ان کی شادی میرے آقا کی لخت جگر سیدہ رقیہ پاک سے ہو گئی تھی اس ٹائم میں نے دیکھا حضرت عثمان بھی اور حضور کی بیٹی لخت جگر بھی ایک چار پائی پر کٹھے بیٹھے نے
کہ اللہ پاک کی قسم کبھی میں عثمان کے چہرے کو عثمان کے چہرے کو دیکھتا، کبھی بی بی صاحبہ کے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا. یہ میرے بعد دل کی تھی. سوچنا چاہتا تھا سونا کیا ہے. ادھر بیٹھیا تے دل نہیں لگتا، ادھر بیٹھیا تے دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. دل وچ میں کیا اللہ تھوڑی سلامت رکھے. میں آیا او کہ نبی دل دی گلاں سمجھن والے نبی، دل دے راز جانن والے نبی. آپ میں سرکار کو آیا، سرکار میں اٹھایا تے فرمایا سونا جوڑا کیویں دا سی. میں تے کوئی گل نہیں کی نا، میں کوئی بات نہیں کی. سرکار میرے دل کی بات جان گئے. فرمایا سنے عثمان بلبل اسامہ بلبل بیخدا نے جوڑی کیتا دی ہے. کہنا اللہ پاک میرے آقا اللہ پاک کی قسم ہے اتنا دی جوڑی میں نہیں دیکھی. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل بچہ بچہ میرے نام پڑھو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا، وہ بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور پھر آپ نے محبت بھی فرمائی اور آپ نے شفقت بھی فرمائی، کلمہ بھی پڑھایا، سخیوں کا بادشاہ بھی بنایا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے آپ تشریف لے جا رہے تھے، 1400 صحابہ موجود ہیں. حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے، خدشہ ہوا یہ کفار لڑنے آ رہے ہیں. آپ یہاں رکے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جاؤ ہمارے سفیر بن کے مکے والوں کو کہہ دو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو یاد منانے آئے ہیں. ہم تو قرآن پڑھیں گے، ہم تو طواف کریں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم لڑنے نہیں آ رہے. اب پہلا موقع تھا حضور کے مدینے جانے کے بعد. ابھی کفار کا تسلط ہے کھانے کعبے پر. سفیر بنا کے بھیج دیا. اللہ پاک کے حبیب نے سرکار عثمان پاک مکے پہنچ گئے. سب سردار کو جا دیا. سرداروں گل سنو. اور سب نے حضرت کا استقبال کیا. بہت بڑا خاندان تھا، حضرت کا بہت بڑے تاجر تھے. آپ نے کہا سنو ساڈا نبی اور اساں لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. وہ بولے اگر لڑنے نہیں آئے پھر آپ اگلے سال عمرہ کر لینا، اس سال نہ کریں. آپ اپنے نبی سے کہہ دیں اس سال نہ کریں، اگلے سال کریں. اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں. ہاں تمہاری لیے اجازت ہے، زمزم پیو، طواف کرو، صفا مروا پہ توڑو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، جو پڑھنا عبادت کرو. ہم تمہیں روکیں گے نہیں، انہیں آنے گے نہیں. لیکن عاشق کا جواب سنو. سننا چاہتا ہوں. منافق
بن کے نہیں رہنا چاہیے، عاشق بن کے رہنا چاہیے ہے، سچا عاشق حضور کا پتہ چلے، چہرے تو حضور کی محبت نظر آتی ہے جی، حضور کا عاشق، ہر عاشق اخرا نظر آیا۔ عبدالرحمن جامی نے نہیں دیکھیا، بلال نے نہیں دیکھیا، ایس کرنی نے نہیں دیکھیا، خواجہ اجمیری تے بابا فرید نے نہیں دیکھیا، جوان ہٹ کے عشق کرتا، پتہ چلنا چاہیے یہ منافق نہیں ہے، عاشق ہے سرکار عثمان پاک کو جب انہوں نے یہ کہا آپ یہ کر لو وہ کر لو، آپ نے کہا اے گل سنو، کیا سمجھتے ہو میں اپنے آقا کے بغیر طواف کر لوں گا، اپنے نبی کو وہاں روک کے میں احرام باندھوں گا، میں یہاں طواف کروں گا، حجر اسود کے بوسے لوں گا کیا؟ ارے میں تو زمزم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، میرے دل کے قبلے کو وہاں چھوڑ دیا تم نے، اور مجھے کہتے یہ کر لو۔ یہ سرکار عثمان پاک نے دنیا کے ہر انسان کو پیغام دیا، اور جب تک سینے میں محمد نہ ہوئے کوئی عبادت قبول ہی کوئی عبادت نہیں ہے کیا، ایک کعبے دے چکر دے ہے گے طواف نہیں ہے گا، طواف نہیں ہے گا، ٹھیک ہے نا، اے حجر اسود دے پتھر دے بوسے دے ہے نے، لیکن اے حضور دی محبت دا بوسا کوئی نہیں، کرنا ہے تو کر لے، اپنے نبی کو چھوڑ کے جو کرنا ہے کر لے۔ حدیث میں ہے ایک بندے نے حضور کے سامنے نماز پڑھی تو فرمایا جائے دوبارہ نماز پڑھ، پھر پڑھ کے جان لگا تو فرمایا پھر جا، مشکلات حدیث ہے 3 دفعہ فرمایا جائے نماز پڑھ، اور پھر چوتھی دفعہ آئے تو کہنے لگا حضور میں ای بھی آدھی، فرمایا ای میں نہ پڑھ، سوڑی نماز پڑھا میں تمہیں طریقہ دسا، پھر دعا مانگ، پہلے اللہ کا ذکر کر، ای میں دعا نہیں مانگنی، ذرا محمد تے درود پڑھ، چوتھی دفعہ تے تمہیں نہیں میں کیا نا، تے حضور تے درود پڑھے تے سرکار آکھن لگے اور مانگے جڑا مانگے گا ملے گا، سبحان اللہ، کوئی عالمی ہونا چاہیے ہے، وہ نماز اللہ نہیں پڑھ دے، سرکار فرمانے نہیں ہوئی، آج کا مسلمان زیادہ پتہ ہے وہ قبول کروانا ہے جی، میرا نبی کروانا ہے قبول، ہاں جی توجہ کرنا۔ اب عثمان کو جب انہوں نے کہا نہیں آپ کرو، آپ غصے میں آ گئے، کبھی بھی نہیں میرے دل میں جو محمد بستا ہے، محمد کے بغیر نہ قرآن پڑھے گا، نہ عبادت کرے گا، نہ قیام اللیل کرے گا، نہ زمزم پیے گا، نہ کوئی عبادت کرے گا، میں مڑ کے واپس جاؤں گا، میں چنگی جڑی عبادت لگ دی وہ محمد سے نام لگ دی، باہو نے بڑی گل سمجھا کے کی تھی، میں سمجھاوا پھر، سبحان اللہ، ایک تن میرا چشمہ ہوئے، اے سکھائی قدم، ایک تن میرا چشمہ ہوئے، کہ میں مرشد بیکنا رجا ہو، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا، او اتنا نٹھیا میرے صبر ناوے، اور کتے ول بھجا، او مرشد دا دیدار پاؤ، مینوں لکھ کروڑا ہزار، جانے کے باوجود واپس ابھی مکہ
مکے کی حدود میں تھے. جو ہے میرے پیارے کرے گے انشاءاللہ میرے آقا کا فیض آپ کے سینے میں ٹھاک نصیب ہو جائے گا. میں کیا دے سکتا ہوں؟ میرے نبی میرا اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں. ابھی شیطان نے شور مچایا. وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، وسوسے ڈالتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ کانوں میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس نے ہوا اڑا دی. ابھی عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. آپ نے جب خبر ملی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مطمئن کیا. میں محمد کی آنکھ دیکھتی ہے، عثمان زندہ ہے. اتنے بھولے لوگ ہیں یار، کلمہ ہی پڑھ دینا تو نبی کو پتہ کوئی نہیں. افسوس تیرے علم پر، افسوس تیرے کلمہ پڑھنے پر، افسوس اپنے امتی کہلوانے پر. ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، دوسری طرف نبی پہ اعتراض کرتا ہے. مسلمان نہیں منافق ہے. کوئی ساڑھا تے یقین ہے اسا نبی نے جو درود پڑھتے ہیں ساڑھا نبی سنتا ہے پیا. تیرا یقین ہے جو بولے سبحان اللہ. اسماء و صلاۃ آل محمد و آلکم. یہ حدیث کی نظر آنی ہے. فرمایا عاشق جو محبت نال درود پڑھتا ہے میں محمد سنتا. حضور کنا نال تے سنتے نہیں، اکھاں نال ویکھدے کوئی نہیں. جیڑا سندا ہے او ویکھدا ہے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اس کسی نے بڑے نے اپنے کلمہ ماریا. سلام ہے تہاڈے علم نو جیڑا حضور دی عظمت کے خلاف ہوے. یہ علم نہیں، یہ شیطانی ہے. سنو اگلی گل تو جلدی سمجھ آ جائے. سرکار آپ نے فرمایا کوئی ادھر آؤ. سارے صحابہ آ گئے. فرمایا میرے ہاتھ تلے ہاتھ کرو نا. حضور نے ایک ہاتھ تلے دست مبارک، ایک دست مبارک پہ، اور صحابہ نے 1400 صحابہ نے ایک ایک ہاتھ حضور نے ہاتھ دے تلے. فرمایا سنو میرا عثمان جامع القرآن، حامل القرآن، اور میرا عثمان میرا داماد. سنو ایک بیعت کرتا پیا. اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، آؤ بیعت کرتے ہیں، واپس نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے. اگلی بات میں تمہیں بات سمجھ آئے گی. گیڑے دے دیں گے لوگ، بچوں گیڑے آنے کو لوگ تو شکلہ منافقان تو بچوں درندے گھڑا کر دے. صحابہ کرام دے ایک کالدہ واقع حضرت ایک بد وقت نے اسلام قرائش سنٹر جیل دے نال ہے اللہ وہ دے ایک بد وقت انسان نے کہ ابو بکر کتا عمر دے بارے اے الفاظ، عثمان پاک دے بارے اے الفاظ. 295 اہل سنت دے عاشق کھڑے ہو گئے نا. عاشق اہل سنت دے جنے ممتاز قادری سنی نہیں سبحان اللہ. پیچھے چل قاضی علم الدین میں دکھاؤ دے صحیح بڑے بڑے لمبے لمبے قیام والے کوئی تاریخ ہے تو دکھاؤ. چیمہ پیچھے جاؤ. اللہ اکبر. ہر عاشق جماعت اہل سنت دے لکھے گا 295 شریف میں گیا وہ کل تک ڈھکیا گیا. جی جو گستاخی کرے گا اہل سنت ہر عاشق نہ پائے گا. جی الحمدللہ ساڑھے جامع قرآن یہ توجہ کرو. سرکار ایسے دست مبارک ایک نیچے ایک اوپر صحابہ بیعت کر رہے ہیں. اب جملے میں غور کرنا. جملہ یہ تھا یہ ہاتھ ہے محمد کا. سبحان اللہ. جی میں تو ذرا خوش رکھنا چاہتا ہوں. اے ہاتھ دست مبارک فرمایا یہ محمد کا، یہ والا ہاتھ فرمایا
سبحان اللہ اے جدو ہاتھ نال ہاتھ ملے نا تو رب بولیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم درخت تلے میرے محمد بہ کے بیعت کرنے پیا ایک ہے ہاتھ تیرا حضرت عثمان دا کہ ہاتھ تیرا کہ فرمایا یہ اونچے والا ہاتھ میں رب دا کھچ کے شان عثمان بڑی گل سمجھو میں جڑا پوائنٹ سمجھانا چاہنا وہ کہ بیعت ہونی ہے مینوں اے دسو کوئی اتنا کوئی مرشد ہے بندہ مر گیا ہوگا تو بھی بیعت کرنا پیا ہوگا بندہ مریا پیا ہوگا تو مرشد آئے آپ میں تینوں بیعت کرتا اور زندہ دی بیعت ہوگی ہے کہ مردہ دی ہے جی زندہ دی بیعت ہوگی ہے نا صحابہ کرام حیات تھے نا حضور بیعت کر رہے ہیں بیعت فرما رہے ہیں بیعت ہوتی ہے زندہ کی مردہ کی نہیں ہے ان لوگوں کو ہم ہے جن کا عقیدہ نبی کو پتہ نہیں ہے اس لیے بیعت کرتے تھے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور نے زندہ کی بیعت کی ہے مردہ کی نہیں کی مردہ کی نہیں کی مردہ کی ہوتی بھی نہیں ہے تو فرمایا میرا عثمان زندہ ہے عثمان نے وہ پیار دکھایا وہ محبت دکھائی وہ عشق دکھایا وہ جان قربان کی تو پھر سرکار نے کیا فرمایا سناؤ سرکار فرمایا لکل نبی رفیق اور رفیقی فی الجنت عثمان فرمایا سنو میرے عثمان اتنے پیارے نے اللہ رسول لو فرمایا جنت میں کوئی کسی کا ساتھی کوئی کسی کا رفیق فرمایا جنتی جوان اور جنت میں کسی میرے رفیق کو دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھنا ہو یہ ہے عثمان کا شان یہ عثمان کا مقام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا عثمان کی ایک صفت تھی حیا کرنا کہتے ہیں زندگی بھر میں نے شرمگاہ کو نہیں دیکھا زندگی بھر میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا سنو سمجھو بات کو سمجھو ان آنکھوں سے بہت کچھ دیکھنے والوں سمجھو عاشق دیکھنا ہے تو عثمان دوسروں کی بیٹیوں کو گھور گھور کے دیکھنے والوں دوسری کی بیٹیوں کے فوٹو موبائل میں رکھنے والوں ذرا سنو سرکار عثمان پاک سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا میں نے اس لیے کیا جس آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا ہے یہ آنکھ کسی غلط چیز کو دیکھ نہیں سکتی جی یہ عثمان حضور کے غلام نے یہ بات سنائی میں بات کو لمبا نہیں کرتا میں پیغام دینا چاہتا ہے میرے مسلمان بھائیوں پہلے تو میں ان دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے عید کے موقع پر ہمارے جامعہ کے ساتھ دیا لنگر عطا کیا کھانے دی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے حیثیت میں فرض کر دے میں ان کے لیے دعا گو انہوں نے اس ٹائم میں اس مہنگائی کے دور میں بھی پورا ساتھ دیا پچھلے سال سے بھی اس سال ہمارے پیسے زیادہ ہیں یہ محبتوں کا اعلان ہے اور پھر دوسری بات میرے بچے در در پہ نہیں ہیں تھوڑے جگہوں میں گئے ہیں لوگوں کی محبت ہے یہ تھی
قربانی کرنی ساری چیزیں یہاں پہنچانی جی یہ ثبوت ہے یہاں کام ہونے کا بندے کو کوئی خوش ہے تو کام ہے اللہ اکبر میں پیغام جو دینا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیا 14ویں صدی جو زندگی ہے نا فتنہ نکلتا ہے پہلے لوگ اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتے رہے ہم کہتے رہے یار چھوڑو 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 ہم کہتے تھے ہم سچ میں ہیں ان کو یہاں روکو جی ایک بندے کے میں نے خود سنا سامنے مزار تھی کہنے لگا یہ گدھا بنا پڑا ہے یا انسان ہے ہمارے کھولو گدھا ہوگا واہ ہے ذات کی کلی شدیدہ مجمع لوگوں نے سیریس نہ لیا پھر گستاخی ان کی بڑی پھر اہل بیت پہ آ گئے پھر اما عائشہ پر آ گئے پھر اما فاطمہ پر آ گئے پھر حسن حسین کو مولا علی کو پڑ گئے پھر صحابہ پر آ گئے تم پھر بھی خاموش رہے میں بھی خاموش رہا پھر نبی پر لوگ آ گئے گستاخیاں کرنے لگے کہاں گیا انسان کا عشق محبت کے ساتھ وفاداری کدھر گئی کلمہ پڑھ کر بھی خاموش رہے اب بات یہاں تک پہنچ گئی پہلے سریعام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے انہوں نے جلائے گستاخیاں کی ہم نہ نکلے ہم نے ریکارڈ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ نہ کرایا حکومت کو ہم نے کہا وہ تو حکومت کا کام ہے کیا حکومت نے کلمہ پڑھا ہے کیا میں نے نہیں پڑھا کلمہ کیا حکومت میں پوچھتا ہوں ان دوستوں سے جو اس 70 سے اوپر جا رہے ہیں آپ مجھے گواہی دیں کہ اتنے عرصے میں کتنے حاکم بادشاہ کے گزرے ہمارے مسلمانوں کے کسی سے کبھی تم نے سنا ہو نماز پڑھو میں پوچھتا ہوں اگر میرا حاکم اللہ رسول کی طرف اس کی توجہ اور خوف خدا دل میں ہے جو حاکم ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے کبھی کہا مسجد کے ٹیکس ختم کر دو ٹیلی ویژن کے ٹیکس نہ دے یا ٹیلی ویژن کرتے میں نے ایک افسر کو کہا یار اس کو تو کاٹ دو وہ کہنے لگا آج تو قبرستان کے مردے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ورنہ آپ کیا بات کرتے ہیں آپ سمجھ گئے بات کو اتنی بے بردگی اتنا ایمان مردہ کہ ہم دھلے کھائیں گے سویڈن میں ہماری عید کے دن جان بوجھ کے اجتماع کے دن مسلمانوں کے اجتماع کے دن سویڈن کی عدالت نے اجازت دی بدبخت کو اور اس نے سریعام قرآن کو جلایا ہمارا ضمیر جاگا ہم نے کسی بھائی کو کہا یار یہ غلط کیا ہے اگر ہم نہیں بولیں گے ہم گنہگار بھی رہیں گے اور آج کے بعد تہیہ کرو ہم نے اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے نہیں دکھانا بھی دکھانا ہے پھر احتجاج ریکارڈ کرو ساڑھی آواز بھی پہنچے کہ اسم مذمت کرتے ہیں ساڑھے قرآن میں بے حرمتی ہوئی ہے ساڑھے دل وچ قرآن رہندا ہے ساڑھے دل وچ محمد رہندا ہے اسا اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں اے قرآن جدوں ساڑھی باری آوے سانو بھی قبول کر اسا قرآن واسطے جان قربان کرتے ہیں اسا اپنے نبی واسطے بھی صاحب قرآن واسطے بھی جان قربان کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرنے دو ہیں تے احتجاج ریکارڈ کرنا اسی بھی پہنچا دیں گے کہ اسی گناہگار کونا تے اسا بھی نال ہی ہیں جتھے مسلمان کھڑے نے اسی نال کھڑے ہیں تے 5 دفعہ کہنا ہے لبیک یا قرآن کیا کہنا ہے ہاتھ کھڑے کرو مجھے ہاتھ کھڑے کرو لبیک یا قرآن کہتے کہ لبیک یا قرآن لبیک یا قرآن لبیک یا قرآن
یہ تو کہے گا یہ جان نہیں سکتے تھے سبھی ڈن، لیکن یہ تڑپ تو رہے تھے نا، کاش کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا، ہم اسے بتاتے قرآن کی مذمت کرنے والے تیری اوقات کیا ہے، ہم تجھے بتاتے، تجھے کافر تحفظ دے رہے ہیں، ذرا پاکستان میں آ کے دکھا، ذرا حرکت کار کو دکھا، ذرا ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ عاشقوں کا یہ پاکستان ہے، اور یہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی عزت اور خون دے کر اس کو بنایا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو اسلامی بنائے اور دنیا کی سپر پاور بنائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کس موزی کی جرت ہے۔ وزیر اعظم کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، اس نے تھوڑی سی غیرت دکھائی ہے، اس نے آج کے دن میں کہا کہ اس دن میں احتجاج کرو، ریلیاں نکالو، ہے جی، پورے پاکستان میں عظمت قرآن میں ریلیاں نکل رہی ہیں۔ ہماری اہل سنت کی نبی یا رسول اللہ اور جماعت اہل سنت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان 3:30 بجے گھنٹہ گھر سے پریس کلب تک احتجاج کرتے ہیں، تو دکھی کا اظہار کرتے ہیں اور انتہائی دکھی ہیں، اور قرآن کو کہتے ہیں قرآن ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکتے، پیارے نبی ہم شرمندہ ہیں، ہم تیری عظمت کا دفاع نہ کر سکے۔ اللہ پاک ایسا رستہ بنا، بھائیو سارے کام دعا سے نہیں ہوتے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں سنا ایک جگہ میں لوگ آ رہے ہیں اور وہاں ایک عالم آیا ہوا ہے، تقریر کرتا ہے تو بڑے لوگ وہاں جمع ہیں، تو صلاح الدین ایوبی بیس قدر پہ پہنچ گیا تقریر میں، سنتا رہا، آخر میں کہا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ فلسطین کیسے آزاد ہوا؟ اس نے کہا ہم دعا کریں گے آزاد ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے نکالی تلوار، رکھی گردن پہ، اڑا دی، کہا یہ سارا جو ہے نا یہ جاسوس ہے، یہ غیر مسلموں کا جاسوس ہے، کہتا ہے جہاد کی طرف نہ جاؤ، اسلام دعا کی طرف آؤ۔ ایک کافروں کی صحیح جو علاج ہے نا وہ ان کی طرف طبیعت صاف کرنی ہے، اس دعا سے نہیں، یہ ڈرنے سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حاکموں کو، مسلمانوں کو اتنی قوت دے کہ یہ کافروں کو دبا کے رکھیں، اللہ رسول اور قرآن کی حفاظت ہو جائے۔